وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ. یہ تھی عائفہ بنت عبدالشکور، موت کی یاد اس عنوان پر تقریر پیش کر رہی تھی. تو اس کے بعد میں ایک اور تقریر مہمان نوازی اس عنوان پر جو ہے تقریر پیش کرنے کے لیے مشاب بن عبد المناف صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم. محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، پیارے ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب غور سے سنیں گے. میرا تقریر کا عنوان ہے مہمان کی عزت کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. اسلامی تعلیمات میں اکرام ضیف کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کی راحت و آرام کا خیال رکھنا اور ایمانی تقاضوں میں سے ایک ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے. آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں معلوم کیا تو وہاں کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے رات کون ان کی میزبانی کرے گا. ایک صحابہ ان کے گھر لے گئے. وہاں معلوم ہوا کہ بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے رات کون ان کی میزبان. انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، پھر کھانا لگا کر کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا. ہم لوگ اس طرح شریک ہوں گے کہ وہ سمجھے گا ہم ساتھ کھا رہے ہیں. اور دوسروں کو انہوں نے ایسا ہی کیا اور دونوں کو بھوکے رات گزار دی. جب صبح حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تمہارا یہ ادا بہت پسند آئی. یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں کہ اگرچہ ان کو فاقہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایثار کہ خود مہمان کی عزت کرنا، لیکن مہمان کا بھوکے رہ جانا گوارا نہ ہوا. وما علینا الا البلاغ. معزز سامعین، یہ تھے مہمان نوازی کے عنوان پر تقریر پیش کر رہے تھے. بچے کا اسٹیج پر آنا ہی بہت بڑی ہمت ہے، ہمت کا کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. بچہ اگر کچھ جو ہے بھول جائے، اٹک جائے تو اس پر جو ہے اس کو جو ہے ہمت افزائی اس کی اور بڑھانی چاہیے. آگے چل کر وہ جو ہے اور بھی جو ہے پروگراموں میں حصہ لیں اور تقریر پیش کریں یا اور کچھ پروگرام حصہ لے کر اس میں جو ہے اور اس کی مزید ترقی ہو. اس لیے اس کو مزید دعا ترقی سے جو ہے ترقی کی جو ہے اس کو دعا دیں. تو دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بات جو ہے گوشے گزار کروں کہ یہ جو بچے جو ہے آج آپ کے سامنے سالانہ جلسہ اس میں جو ہے مکالمے، تقریر یا جو ہے نعت نظم پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل صرف جو ہے 10-15 دنوں کے اندر جو ہے اس میں تیاری میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جو ہے اس کے لیے 1 مہینہ یا کم از کم جو ہے 20 دن یا اس سے زیادہ جو ہے کئی دن جو ہے درکار ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کا نظام جو ہے کچھ اس مرتبہ ہم نے سوچا تھا کہ سالانہ جلسہ جو ہے اس کی پہلے ہی سوچ رکھی تھی ہم نے کہ سالانہ جلسہ اس سال ہونا ہے، لیکن اس کے لیے مکمل تیاری جو ہے ہمارے لیے جو ہے کوئی وقت اس کے لیے متعین نہیں تھا. تو اس طرح جو ہے چلتے چلتے دن گزرتے گئے. بچوں کے امتحانات شروع ہو گئے. بچوں کے جو ہے سالانہ امتحان اس کے بعد جو ہے تیاری شروع ہوئی. تقریباً جو ہے 16 تاریخ کو بچوں کی اس مہینے کی 16 تاریخ کو جو ہے بچوں کے امتحانات شروع ہوئے اور 26 تک جاری رہے.
تو اس کے بعد جو ہے بچوں کو جو ہے تقریر یا مکالمہ یا اس طرح جو ہے نعت نظم اس میں تیاری میں بچے لگے ہیں. تو اس طرح جو ہے کم وقت میں جو ہے بچوں کا محنت کرنا اور آپ کے سامنے آ کر جو ہے اس طرح سے پیش کرنا، اپنا پروگرام پیش کرنا، اپنے مکالمات پیش کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہے مزید ترقی عطا کرے. تو میں آگے جو ہے ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے جو ہے تبصرہ اور ان کی ساتھیوں کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنا جو ہے ٹی وی سیریل اور مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے اس کا آج کل جو بہت رواج چل رہا ہے، اس عنوان پر جو ہے مختصر آپ کی معلومات کے لیے چند باتیں وہ مکالمہ میں پیش کریں گی. اس کے لیے میں تبصرہ بنت عبد المطلب، عائشہ بنت سہیل، سمرن بنت دستگیر، بشرا بنت رفیق، انجم بنت اسلم کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم تینوں اس طرح کے کالی بیگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ مچھلی خریدنے جا رہی ہو؟ اب وہ نہیں ملے گی. مغرب کے اذان سے پہلے تک دکانیں بند ہو جاتے ہیں. تم کو کیا لگتا ہے کہ ہم مچھلی خریدنے جا رہے ہیں؟ تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ہمارے محلے میں شبینہ مکتب کا وقت ہے. مغرب سے عشاء تک وہاں پڑھاتے ہیں. تم بھی آ جاؤ. کیوں اس طرح گھومتی پھرتی ہو؟ نہیں ہمیں جلدی گھر جانا ہے. آج سیریل کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور بہت دلچسپ ہے. کیوں تبصرہ ہے نا؟ ہاں جلدی چلو نہیں تو چھوٹ جائے گی. استغفر اللہ. دنیاوی لذت کے خاطر تم ایک سیریل جو کہ آج مسلمان گھروں میں نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کو بھول کر دیکھا جا رہا ہے، آج اس سیریل کو اہمیت دے رہی ہو. دیکھو یہ سب بیان کہیں دوسری جگہ کرو، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. دیکھو میری بہنوں، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا صرف ہمارا کام نہیں، پوری امت کا کام ہے. وہی تو ہم کر رہے ہیں. بس تم کو ان سب چیزوں سے روک رہے ہیں جو آخرت میں کچھ کام نہیں دیں گے. اس میں کیا بات ہے؟ ہم تو صرف لذت اور مزہ کے لیے ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں. بھلے تم لذت کے لیے دیکھتی ہو، مگر ان سب میں کچھ فائدہ سوائے اپنا ایمان خراب کرنا اور گناہ کمانے اور مرنے کے بعد صرف عذاب کے. کیا تم کو یاد ہوگا نا، جب رمضان کے مہینے میں پیش آیا تھا، جب وہ افطار کے وقت ٹی وی دیکھ رہی تھی، پھر اس کا اثر کیا ہوا پوری دنیا جانتی ہے. ہاں وہ واقعہ سنا تھا مگر ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے. تم ہی بتا دو نا. جی بہن، مختصر اتنا بتاتی ہوں کہ وہ لڑکی ٹی وی کی اتنی شوقین تھی کہ ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی. ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. اسی وقت اللہ کا عذاب اس پر آیا اور وہ مر گئی. اس کو قبر میں ٹی وی کے ساتھ دفنایا گیا. پھر سوچو اس کا کیا اثر ہوا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان سیریل میں زیادہ وہی چیز ہوتی ہے جو ہندو رسم میں پوجا پاٹ کی ہوتی ہے. مورتیوں کو ان کے بھگوان وغیرہ کو دکھا کر گھنٹی بجانا، ماتھا ٹیکنا وغیرہ وغیرہ. جب مسلمان دیکھتا ہے تو کیا اس کے گھروں میں یہ سب چیز نہیں ہوتی؟ ہم سب کو بچنا چاہیے. اچھا یہ سب باتیں تم جانتی ہو؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کیا تم کو شبینہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے؟ ہاں، ہم اسکول جانے کے بعد دینی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ مکتب جاتے ہیں. وہاں کیا کیا تعلیم ہوتی ہے؟ وہاں ہم کو قرآن کے ساتھ عقیدہ، سیرت، نماز، مسنون دعائیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. اے زمزم محلہ ہے؟ ہاں خالہ، آپ یہاں کیوں آئے؟ بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ کوئی شبینہ مکتب ملے جہاں اس بچی کو دین کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائے. میرا گھر دور پڑتا ہے، پھر بھی میں اس کو لے کر آئی ہوں تاکہ اس بچی کو قرآن و حدیث کا علم آ جائے. خالہ، آپ صحیح جگہ آئے ہیں. یہاں مکتب حدیلی اطفال الاسلام ہے
جہاں اس کو داخلہ کرائیں. ہم بھی وہی جا رہے ہیں. دیکھو سمرن، خالہ اس بچی کے لیے اتنی دور تک شبینہ مکتب آئی ہے اور ہم میں کے اتنی قریب ہونے کے باوجود نہیں جاتے. ہاں تبصرہ، جن ماں باپ کے اندر دینی تعلیم کی اہمیت ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں. صرف اسکول کی پڑھائی کر کے گھر میں بیٹھ جانے سے دینی معلومات، قرآن، حدیث وغیرہ کا علم نہیں آتا. اس کے لیے اپنے آپ کو دین کا بھی علم رکھنا چاہیے. افسوس ہے ہم پر تمہارا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم بھی آج ہی سے تمہارے ساتھ چلیں گے اور ایک ساتھ شبینہ مکتب میں پڑھیں گے اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے ٹی وی سیریل نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جلدی چلتے ہیں، وقت ہو رہا ہے. آؤ ساتھ چلتے ہیں. السلام علیکم. یہ تھا مکالمہ پیش کر رہے تھے ٹی وی اور سیریل اور دین کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کتنی ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لیے. اس عنوان پر یہ مکالمہ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے منصفہ بنت شبر صاحب کو آواز دیتا ہوں. وہ آئیں اور دنیا دارالامتحان ہے اس عنوان پر تقریر پیش کریں. السلام علیکم. محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرنور محفل میں دنیا دارالامتحان اس عنوان پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب غور سے سنیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو خواہشات اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. سامعین کرام، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا. دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہوگا. پھر ان کو دوزخ دیکھنے کے لیے بھیج دیا گیا. دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس کے دیکھنے کے بعد کوئی اس میں داخل نہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اب تو کسی کا بھی اس سے بچنا مشکل ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس کو پسندیدہ چیزوں اور آرائشوں سے مزین فرمایا ہے. آدمی اس کی لذتوں میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، اپنی منزل اس کو یاد نہیں رہتی. اس کے برخلاف ایمان کے راستے پر چلنے اور ایمانی زندگی اختیار کرنے میں وہ تکلیف و مشقت محسوس کرتا ہے. اس کو اپنے خواہشات و مرضیات کے خلاف چلنا پڑتا ہے. یہی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش و امتحان ہے. اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب اگر وہ باہوش انسان کے آخرت کے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اس کے پیش نظر رسی ہیں، دنیا کے ختم ہونے والی زندگی کو وہ آخرت کی کھیتی کے طور پر استعمال کرتا ہے. دنیا کے ختم ہونے والی زندگی کو وہ آخرت کی کھیتی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور یہاں کے پسندیدہ چیزوں کو اصل نہیں سمجھتا اور آخرت کی طلب و فکر رہتی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، موصوفہ کی تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا کا جو ہے ٹائم کیا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائے. تو دنیا دارالامتحان ہے. اس تقریر سے ہم تمام مومنوں کے لیے سبق ملتا ہے کہ آخرت جو ہے اصل ہمارا گھر ہے اور آخرت میں ہمیں جا کر جو ہے وہاں پر ہم کو اصل رہنا ہے. دنیا یہ جو ہے یہ فانی ہے اور رہنے والی نہیں ہے. جو دوام ہے، ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ آخرت ہے. تو اس عنوان پر یہ تقریر پیش کر رہی تھی. اس کے بعد میں آج کل جس چیز کی سب سے بڑی ہمارے لیے ضرورت ہے، یعنی بچوں کی تربیت اور اولاد کی تربیت،
تو یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یہ بات، اور اس تربیت سے ہم آگے چل کر اپنے بچوں کو کس طرح جو ہے صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ اس عنوان پر جو ہے میں دکنی میں تقریر پیش کرنے کے لیے جو ہے مستجاب بن نظام الدین خان صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر صاحب اور میرے پیارے استاد اور میرے ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک قرآن میں یہ بات فرماتی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا ترجمہ سنو، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو انگار سے بچاؤ۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کا سب سے پہلے کام یہ ہے اس کا نام اچھا رکھنا اور پھر اس کی اچھی تربیت کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بچے کا پہلا سکول، پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کو اور کامیاب ہونے کو اسے اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے مسلمان گھراں کو دیکھے تو ماں باپ دنیا کی تعلیم نہیں تو کون سے بھی اچھے بڑے پوسٹ کو پہنچانے میں ایک دم کوشش کرتی، میرا بیٹا یا بیٹی کیا طبیب بننا بول کو، ڈاکٹر کیا انجینئر، نہیں تو کون سا بھی بزنس مین بننا۔ کبھی کبھار بہت سے ماں باپ اس میں کامیاب ہوتی، پھر ایک طرف دیکھے تو کیا معلوم بہت سے گھراں میں ماں باپ بچوں کو دینی تعلیم، تربیت، ان کے اندر ایمان، اعتقاد اور ان کے اچھے کاموں کے راستے پلانے میں فیل ہو جاتی۔ پھر کیا ہوتا معلوم تم نا، ان کے بچے دین اور تعلیم سے دور ہوتی، ایمان، نماز، روزہ ان کو کیا بھی نہیں معلوم نہیں رہتا۔ اس واسطے سورہ لقمان میں اللہ پاک اچھے انداز میں اولاد کی تربیت کے بارے میں بتائے کہ وہ کیا بولے تو باپ کبھی بھی اولاد کا نہیں بات کرے تو، کیا بھی نصیحت دے تو، کیا بھی سمجھائے تو ان کے ماں باپ کے رشتوں کو دماغ میں ڈال کر تب بھی سمجھانا، تب بھی بچے کو دماغ میں آتے منجے سمجھانے والے اور تربیت کرنے والے اور کوئی بھی نہیں، میرے ماں باپ ہیں۔ کون بھی دشمن نہ میں ماں باپ کیا بھی بولے تو منجے اچھا رہیں گا، اس میں منجے فائدہ رہیں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو اچھی تربیت کرنے والے بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مستجاب بن نظام صاحب، دکنی میں تقریر پیش کر رہے تھے اولاد کی تربیت کے عنوان پر۔ اس کے بعد ایک مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے جو پردے کے عنوان پر ہے۔ اس میں حصہ لے رہی ہیں، آواز دیتا ہوں ان کو اسٹیج پر آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ فلاح بنت فیاض، روضہ بنت عبدالرزاق، بشرا بنت رفیق، یہ آئیں اور اسٹیج پر اپنا مکالمہ پیش کریں۔ عائشہ بنت سہیل، تسوین بنت ذاکر، سمرین بنت نذیر، شاہین بن عبدالسبحان صاحب۔ السلام علیکم۔ ارے صفافیدہ، دیکھنا میرا ڈریس اور میک اپ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ ارے نیفا، تم کیا اچھا میک اپ کی ہو، ہم دونوں بھی اچھا میک اپ اور فیشن کے کپڑے پہنے ہیں۔ ہاں ہاں، فیشن ویشن چھوڑو، چلو بازار چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تم تینوں چہرے پر اجلا چنا توپ کر اور یہ انگریزوں جیسے کپڑے پہن کر کہاں نکلی ہو؟ ارے تم کہتی ہو کہ ہم چونا توپ کر آئے ہیں؟ ارے ہم بیوٹی پارلر میں میک اپ کر کے آج کل کی نئی فیشن کی کپڑے پہن کے چوڑیاں خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں۔ آپ انگلش لڑکیوں کی طرح بے پردہ نکلی ہیں۔ ہاں ہاں، ہم اتنا اچھا میک اپ کرتے ہیں، اتنا اچھا کپڑے پہنتے ہیں، اس کے اوپر پردہ کر کے ہمارے اس میک اپ کا کیا فائدہ؟ اچھا، تم یہ چاہتی ہو لوگ تمہارے کپڑے اور میک اپ کو دیکھیں؟ ارے کیا شاہین، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ہم کیا، پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ ان کو دیکھیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو بھی دیکھیں۔ میری بہنوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ آ جائے۔ جب سے تم ایک ہی بات کی رٹ لگا کر بیٹھی ہو، پردہ پردہ،
ए पर्दा किस चिड़िया का नाम है? देखो आयशा बहन, पर्दा कहते हैं औरत की शर्म हया करने वाली चीज को, हम उसको हिजाब और बुर्का कहते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसका हुक्म फरमाया है। हाँ, समझ में आया ना पर्दा किसको कहते हैं? क्या अल्लाह ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है? मैं समझती थी क्या औरतें देखा देखी करके बुर्का पहनती होगी, फिर दूसरों को दिखाने के लिए बुर्का क्यों पहनी? सफा बहन, चंद साल पहले मैं एक स्वामी धार्मिक गुरु को कहते हुए सुना था कि आज के इस दौर में हर एक को बुर्का पहनना ज़रूरी है, समझना चाहिए। जब मैं ये बात सुनी तो मुझे बकवास नजर आई, मगर एक बात मेरे जहन में नहीं जाती। क्या है वो बात? क्या स्वामी भी कुरान पर अमल करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने भी ये बात स्वामी जी के बयान में सुनी थी। इन्होंने इसलिए कहा था कि इस वक्त औरतों के ताल्लुक से हालात बहुत नाजुक हैं। औरतों के नाम का खिलवाड़ बनाया गया है, जगह जगह औरतों की बेहुरमती हो रही है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर स्वामी जी ने अपनी बात कही थी। मगर अफसोस कि आज मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी करें। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, जबकि एक धार्मिक गुरु अल्लाह, जिसको अल्लाह और रसूल से कोई वास्ता नहीं है, ये इस बात की दावत दे रहा है। ठीक कहा तुमने। हम भी इस बात पर शर्मिंदा है कि हम मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को तोड़ रहे हैं। सबसे बढ़कर शर्मिंदा इस बात पर है हमने दीनी बात सुनने और समझने की कोशिश नहीं की। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें अल्लाह और रसूल के अहकाम समझाए। हम अब फौरन अपने घर लौटेंगे, कभी पर्दे के बगैर नहीं निकलेंगे। हम आज ही बुर्का सिलवा देते हैं। कौन सा बुर्का? क्या 8 जेब वाला या दरमियान में बटा हुआ टाइट फिट? आजकल उसमें भी फैशन है, हम औरतों को इससे बचना चाहिए। अच्छा, तुमने मुझे ये बात बताई। मैं वैसे बुर्का नहीं सिलवाने दूंगी, बल्कि आपकी तरह सीधा साधा बुर्का सिलवाने दूंगी। अल्लाह आपको और सारे उम्मत मुस्लिमा को इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, हम चलते हैं। हम भी शाहीन के साथ चलते हैं। तो चलो फिर साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये था मुकालिमा पर्दे के उन्वान पर पेश कर रहे थे। तो एक बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुकालिमा में या जो कुछ प्रोग्राम पेश होता है, ख़ास करके मुकालिमा वग़ैरह, तो इसमें एक दूसरे का नाम जो होता है किसी और तरीके से बुलाया जाता है। यहाँ पर मुकालिमे में उसका नाम कुछ और होता है। वो एक तरीका और एक रिवाज है कि मुकालिमे में कुछ और ही तरीके से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए इसमें मैं ये आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस प्रोग्राम के बाद भी या कहीं पर या इसी वक्त या कहीं पर भी जो है आगे चलकर प्रोग्राम के बाद, जलसे के बाद, हम इसका ख्याल ज़रूर रखें कि हम उसी बात से आगे आइंदा के लिए उस नाम से छेड़ते न रहें। ये हमारी इसलिए कि मोमिन को गोया एक दूसरे को जो है गाली देने के मुरादिफ और मोमिन को दिल तोड़ने के मुरादिफ हो जाएगा। इसलिए जो है हम जो है इससे बचें और एक दूसरे को जो है अपने अच्छे नाम से पुकारें, और यही हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। तो आइए आगे मैं अबरार बिन अशफाक साहब को आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सदर जलसा, असातिज़ाए किराम, प्यारे माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सालाना जलसे में मैं एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत व अज़मत। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सलक तरीकन यब्तगी फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नत। जो कोई इल्म की तलब में किसी रास्ते पर चलेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रास्ता आसान फरमा देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन,
اس حدیث میں بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو طلب علم میں مشغول ہو، خواہ کسی بھی طریقے پر علم حاصل کر رہے ہوں، لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ دین کی اصطلاح میں عام طور پر دین اسی کو کہتے ہیں جو مغفرت الہی اور خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ علم کا رابطہ اسم الہی کے ساتھ جدا رہنا چاہیے، ورنہ وہ علم حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں۔ بلا شبہ جو علم خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہو اس کو حاصل کرنا افضل ترین عمل ہے، اور بہت ساری حدیثوں میں بشارت سنائی گئی ہے۔ بلکہ دین کے احکام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بجا دیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ وعدے حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ پورے آداب کے ساتھ علم حاصل کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرے، دنیا کے فائدے کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ جو اس طرح کرتا ہے اس کو جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ صحیح نیت کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ علم کی اہمیت پر تقریر موصوف تقریر پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایک اور اگلی تقریر پیش کرنے کے لیے نیہا سمرین بنت ارشاد صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئیں اور نماز کی تاکید اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرنور محفل میں نماز کی تاکید اس عنوان پر ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، امید ہے آپ تمام غور سے سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے عمل میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ہے اس کی نماز۔ معزز سامعین، نماز بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فریضہ ہے، دین کا سکون ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کی وجہ ہے، نجات کی شرط ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقویٰ کی بنیادی شرائط کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز ہر آزاد، غلام، امیر، غریب، بیمار، تندرست، مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ کسی بالغ انسان کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی فرض ہے۔ اس کو صلاۃ الخوف کا نام دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، یہ وہ رسی ہے جو بندے اور رب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور جب چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس روح کی غذا ہے، درد کا درما، زخم کا مرہم، بیماری سے شفا، ان سب کا سب سے بڑا ہتھیار اور سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ جو نماز چھوڑے گا وہ اللہ کی مدد سے دور ہو جائے گا، مگر افسوس کی بات ہے بہت سے مسلمان اس عظیم و شان فریضے کو ادا کرنے سے غافل ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ جو اس فریضے کو ادا کرنے سے غافل ہیں ان کو اس طرح متوجہ کریں۔ اللہ ہمیں اس فریضے کو اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، موصوفہ نے بہت اچھی تقریر پیش کی۔ نماز کی تاکید آج ہماری نماز کتنی اہمیت اور کتنی ضروری ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اب میں ایک مکالمہ کلاس کے ٹائپ کا مکالمہ جو کہ کلاس کس طرح چلائیں اور اس کو استاد اس میں کتنے سوالات کرتے ہیں، اور پھر اس کلاس میں کس طرح اس کلاس کے ذریعے ہم کو سبق ملتا ہے، اپنے والدین کو اور بچوں کو وہ کس طرح سے اپنی تربیت کریں، اس سے اس میں مختصر دعائیں بھی ہیں، اور پھر کس طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے
بچوں کو جو ہے صحیح طور پہ ان کی جو ہے پڑھائی کا نظام ان کو ہر دن بھیجنا، روزانہ بھیجنا، اور پھر اس میں جو ہے بچوں کی اور بھی زیادہ تربیت کی جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں، تو اسی کلاس کے ٹیپ کے ذریعے کیا گیا ہے، اس میں مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اس میں میں ان کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں، تو سعد بن اقبال صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے تمام ساتھی جو ہے اسٹیج پر آئیں اور اپنا جو ہے مکالمہ پیش کریں۔ وعلیکم السلام۔ حضری بولیے۔ سعد، لبیک، اصناف،